عید کا اب پہرا ہے میں نے عباس کو دریا پہ کھڑا دیکھا ہے ہڑپ چلیے محنت کھولو بن جی دیا لوگ آدھے میرے دس سی سویرے گوا یا نا میرے دس سی سویرے گوا یا نا ماما آئے باب دا کدا اٹھ دیا گدا پتھروں پونچھ کے صلوات پڑھئے محمد وآل محمد پہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت بہترین خان کے بہترین خاندان کے بہترین ذاکر ہیں. یہ ان پہ خدا کا بہت ہی ترس ہے. آپ کے سامنے ظہیر عباس صاحب ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمانات کے قرآن بلند آواز میں درود پڑھیے محمد وآل محمد پہ. ذاکر اہل بیت ظہیر عباس صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھو. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ھذا الساعۃ ما فی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بارلہ دنواسے محمد وآل محمد. عزت و عظمت دا میرے بھائیاں دا پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ شرف قبول فرمائے. میرے انتہائی واجب المقام تمام سادات المؤمنین بالخصوص میرے بھائی میرے محسن جناب رانا برادران دی پرخلوص ڈیوٹی مصلی عبادت سجدہ ذکر محمد وآل محمد خالق اپنی بارگاہ شرف قبول فرمائے. مالک کو جائی وسن مالک کو نگریاں وسن جتے ذکر محمد وآل محمد ہوتا ہے. میرے بزرگوار میرے نانا جان دی سنگت میرے واسطے میرے بزرگ میرے والدین دی بلکہ حیثیت نال مالک انہاں دا سایہ پوری سنگت دا سایہ مالک ہمیشہ قائم اور دائم رکھے.
مالک اتحاد اتفاق نال تمام شیعہ سنی حضرات مل کے ذکر محمد و آل محمد کروا دے گا اپنی اپنی دعاواں دی مستجابی واسطے امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور دی تاجیل واسطے مل کے ایک سونی جی صلوات پڑھ لوں قبلہ جو ذاکری دعویٰ نہیں کوئی علمی حیثیت بھی نہیں بہت چھوٹا جا طالب علم ہون دی حیثیت نال تمام علی علیہ تھوڑا سبق سنانا چاہتا تو میرے بزرگاں میرا تعارف بہت بڑا کرا دیتا مولا دی قسمیں اتنی اوقات نہیں ہے جتنا آل محمد کرم ہے تو اجازت ہے تھوڑی نوکری سبق سنایا جائے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ اور ماہ سیام بھی ہے آج شب قدر دی رات بھی ہے اللہ پاک تھوڑی سارے انہیں عبادتاں کی اپنی بارگاہ جمال شرف قبول فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل قرآن کل ایمان نعرہ حیدری پنجر پنجری سوالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت ہر دشمن دے لعنت خشنودی امام زمانہ بلند تر سلامات میرے بزرگ بابا جی نے میں بڑے بڑے رکاب نال یاد کیتا میرے بزرگ نے بابا جی جتوں بھی انسان نو دنیا اور آخرت سرفرازی چاہیے ہے نا وہ میں درد دسنا چاہنا ہے بہت خوبصورت ربائی کہ عشق حیدر کے اسیروں میں گنے جاتے ہیں اپنا تعارف کرانے ہیں بھائی جاز صاحب میرا واقع سکا ویر ہے میری والدہ ہے نے بہت دعاواں کر دے سن اللہ پاک پاک پورے خاندان کو سلامت رکھے تو میں اپنا تعارف کرانا چاہنا اس کی ہے کی ہے کہ عشق حیدر کے اسیروں میں گنے جاتے ہیں عشق حیدر کے اسیروں میں گنے جاتے ہیں اور حیدری در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں بہت مہربانی تھوڑی ایک ہوتا ہے عشق حیدر کے اسیروں میں گنے جاتے ہیں بہت مہربانی جناب عشق حیدر کے اسیروں میں گنے جاتے ہیں اور حیدری در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں جب سے حیدر نے عنایات کی نظر ڈالی ہے کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں بہت مہربانی جناب تو میرا دل ہے کہ تھوڑے وقت دے وچ ڈیوٹی اپنی مکمل سناواں کیونکہ میرے بعد علامہ آصف رضا جوہری صاحب وہ بھی تشریف لے آ چکے ہیں اس کو فوراً بعد دو شعر میں نوحیدے بھی پڑھنے نے پھر بزرگان نال پھر سنگت نال رہ کے ڈیوٹی بھی کرنی ہے تو میں کہنا تھوڑے دے وقت سے اپنی ڈیوٹی تمام کرواں بسم اللہ کیونکہ دین اللہ دا ہے پہنچایا نبیوں نے بچایا علی دے اولاد بابا جی تھوڑی دعا نہ 3 بار دا زوار پاک امام دا اور اپنی زندگی دی سب جی بسم اللہ جی میں بسم اللہ کرا تسی دعا کرو میں 14 بار جانا جی میں ہی نہ جاواں سی سارے رل کے جائیے مولا پاک پاک ہم سلامت رکھے امام حسین بادشاہ تن کسی دا محتاج نہ فرمائے تو مولا دی قسمیں میرے غازی شہنشاہ دا علم لگ جاندا ہے نا اوتے اللہ آل محمد یا رحمت نازل ہو جاندی ہے ٹھیک ہے جی تو ایک ربائی اور اس کے بعد ایک قصیدہ پھر ایک قصیدہ بہت مختصر جا ذکر ہے ٹھیک ہے جی تو میں کہنا کہ خدا کے دی کی کتنی ہنسی کہانی ہے خدا کے دی کی کتنی ہنسی کہانی ہے اور میرے نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے بابا جی ہم تو سوشل میڈیا کا دور ہے ساڑھے علاقے ستیانے دے نال پیر طیب شاہ صاحب 33 چاکس ماشاءاللہ اس ویلے بہت خوبصورت انداز اپنے جد امجد تذکرہ کر دے نے اہل سنت نے پیر گورڑا شریف سرکار دی اجازت چوں نے کیونکہ پیر نصیر الدین فرمایا کہ جدا پنجتن نال پیار نہیں ہوتے کلمے تے اعتبار نہیں اس در تے آن واسطے بندے نو شیعہ ہونا ضروری نہیں بلکہ انسان ہونا ضروری ہے کیونکہ میں الحمدللہ بزرگوں جناب خردی جدوں میں قبر تے گیا نا کہ میں کربلا آیا تو میں مولا حسین بادشاہ دے سجدہ ریز ہو کے میں عرض کی کہ مولا یہ خرمو تسی سائیڈ تے کیوں رکھیا ہے باقی تمام شہداء جو ظاہر گئے نے اس گل دی تائید فرما سو
باقی تمام شہداء جڑے نے وہ گنج شہداء دے وچ نے جناب ہور تھوڑا جہا 10 کلومیٹر دے فاصلے تے نے تو مینوں میرے مولا دی جڑا میں میسج ملیا میں تانوں ودیا کرنا چاہنا مولا فرماتے نے حسین کا در آج بھی کھلا ہے جو کوئی ہن کی طرح آئے گا حسین اسے معاف کر دے گا بہت مہربانی کیونکہ در کوئی فرقیاں دا یا کوئی بندش دا نہیں یہ انسانیت دا در ہے تو خدا کے دی کی کتنی ہنسی کہانی ہے اور میرے نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے اور خدا کے گھر میں جو اذانوں کی ہے صدائیں علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے بہت شکریہ لو جی راتی ایک قصیدہ پڑھیا ننکانہ مرکز تو میرے بھائی ہوتے سن انہوں نے حکم ہے کہ وہ قصیدہ بھی تسی سناؤ تو قصیدے دا عنوان ہے کہ کائنات جدا کوئی نہ ہوئے اس دا سخی حسین میں بسم اللہ کرا بابا جی کریے مولا پنجتن پاک سلامت رکھے میری سعادت سادات تشریف فرمانے مولا پنجتن پاک سادات دے بیڑے بستے رہیں کیونکہ مومن کو اس کے عشق کی سوغات چاہیے مومن کو اس کے عشق کی سوغات چاہیے ہر ایک حلال زادے کو سادات چاہیے مہربانی سرکار قصیدے دا عنوان کہ جنہ کائنات کوئی نہ ہوئے اس دا سخی حسین ہے لو جی میں قصیدہ تلاوت کرنا چاہنا تو اس مل کے ایک سونے کی سروات اگر محسوس نہ فرماؤتے میرا مل کے سروات پڑھو میں معذرت گل ایک ذہن چاہ گئی میں راتی ننکانہ مرکز سے بھی ڈیوٹی کی تھی تے میں اتنے عرض کیتا کہ جدو سرکار بابا گرو نانک سرکار پیدل زیارات تو واپس آئے نا تے انہوں نے مریداں پوچھا کہ سرکار تسی کتھوں آئے ہو سرکار فرمایا اپنے محسن دا شکریہ ادا کر کے آ رہے ہیں مرید کہنا کہ سرکار اپا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ دے تے یہ مسلمانہ دے نے کہ تسی امام حسین بادشاہ نو مان دے ہو سرکار فرمایا خاموش حسین نے اگر کربلا میں مسلمانیت بچائی ہوتی تو میں نہ جاتا حسین نے کربلا میں انسانیت کو بچایا ہے مہربانی سرکار مولا دی قسم اوقات نال زیادہ پذیرائی مل گئی مہربانی سرکار انشاءاللہ زندگی باقی تو ملاقات باقی انشاءاللہ پیڑا دے باڑے بھی میں الحمدللہ بھائی کو حاضر ہونا اور بھی میرے مالکاں نے سب کے نہ جتنے کتنے نصیبات چھوڑا تو انشاءاللہ مکمل سبق لو جی میں قصیدہ تلاوت کرنا چاہنا مل کے سلوات بہت بڑا بہت بڑا دکھیاں دے دکھیاں دے لئی کو حالی دے سے چین دا چمے ایک واری بوہا لازمی حسین دا بابا جی ماں کو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی میرے بھائی میں جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ میری بہت ساری روایاں ہیں الحمدللہ اے میں مولا دے حرم تے روائی پڑھی کہ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی اور بات ان کی خدا سے ٹالی نہ جائے گی
مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی اور بات ان کی خدا سے ٹالی نہ جائے گی تو مجلس شبیر میں آنسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی کہ سنبھالی نہ جائے گی دکھیاں دے لئی کو حل جسے چین دا چمے ایک واری بوہا لازمی حسین دا عظیم مسجد اللہ کا سب کو بڑا نمازی جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا سب کو بڑا رکن سجدہ امام حسین بادشاہ پشتے سوار ہو گئے ان بابا جی صحابہ کرام نماز کی حال چو دیکھتے ہیں پشتے حسین پھر سر سے پھر دیکھتے ہیں پشتے حسین پھر سر سے نماز ختم ہوئی خطبہ جاری تمام اصحابہ کرام بارگاہ رسالت عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آج کی ہویا یا رسول اللہ نماز اتنی لمبی یا رسول اللہ سجدہ اتنا لمبا تو نبیوں دے سلطان جیڑی گل ارشاد فرمائی مالک فرماندے نے میرے صحابی سنو خطبہ رسول اللہ بہت مہربانی بہت شکریہ نبیوں کے سلطان جیڑی گل ارشاد فرمائی میرے صحابی سنو خطبہ رسول اللہ حاکم نماز تیرے پتر بطول رہا حاکم نماز تیرے محمد والے محمد ذات مولا دی قسمیں مالک تو سب مجھ سے سال کربلا دی زیارت نصیب فرمائے تو میرا حسین میری چشم و در میں رہتا ہے بابا جی میرا حسین میری چشم و در میں رہتا ہے عجیب شاہ ہے جو غریبوں کے گھر میں رہتا ہے بہت میری اوقات نہ وہ زیادہ مجھے پذیرائی میں مولا دی قسم میں ایڈا بڑا ذاکر ہاتھ ہوئی نا جتنی تسی میں خیرات کرتا راہب بڑی دور تو آیا اس آکے بارگاہ رسالت عرض کی کہ یا رسول اللہ تسی ارشاد فرماؤ میرے نصیب اولاد ہے یا کوئی نہ بادشاہ فرمایا تیرے نصیب اولاد کوئی نہیں بزرگوں مالک بڑا سایہ سلامت رہے روندہ ہویا بارگاہ رسالت جو باہر نکلیا اس گلی چاہیا کہ تو تقدیر بھی شرما کے رکھ دی ہے میں بسم اللہ کروں امام حسین بادشاہ دی دید میں مولا فرمانے کیڑا بدبخت بندہ ہے یہ بارگاہ رسالت جو روندہ کہ تو اتنے کریم دربار نے کہ لوگ روندے ہوندے نے سر تو ہاتھ سے جان دے مولا فرمایا بندہ خدا تو روندہ کیوں ہے سرکار میں بڑی دور تو آیا تھوڑے نبیوں کے سلطان دی بارگاہ چرس کی تھی کہ یا رسول اللہ اسی ارشاد فرماؤ میرے نصیب اولاد ہے یا کوئی نہ بادشاہ فرمایا تیرے نصیب اولاد کوئی نہیں مولا اس نے جھیٹ دیکھ کے آتے نے پاگل اولاد پوچھی ہے منگی تا کوئی نہ اولاد پوچھی ہے منگی تا کوئی نہ آجا میں تینوں تیری مشکل دا حل دس نہیں
اگے اگے امام حسین بادشاہ، پیچھے پیچھے جناب سلیمان بادشاہ، پیچھے پیچھے راہے بابا جی جب مسجد نبی کے داخل ہوئے نا، الحسین منی وانا من الحسین دی مصداق ہستی دیکھ کے نا احترام نبیوں دا سلطان محراب ممبر تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میں بسم اللہ کر، میں بسم اللہ کر. بابا جی منظر جدو راہب دیکھا نا انہیں کیا مولا دی قسمیں اولاد ملے پمیں نہ ملے اس گل دا بڑا نشہ ٹوریا تو میں کس سے عزت آپ دینا مہربانی سرکار. امام حسین بادشاہ نبیوں دے سلطان دی بارگاہ جا کر تھے کہ نبیوں دا سلطان وجہ تخلیق کائنات نہ رہے بڑی دور تم آیا. بڑی سعادت دی گل ہے کہ تواڈے فضائل چانسو آ رہے ہیں کہ میری مولا دی قسم میں باوجود کھلوتا الحمدللہ کہ نماز بار وقت اور عزاداری ہر باری کہ دین محمد و آل محمد ہے. میں نماز پڑھ کے اسی وضو دے نال تواڈے کول حاضر ہویا ہوں. میں نہیں دس رہا کہ میں نماز پڑھی، میں یہ کہنا چاہنا کہ جو مالکاں دا پاک فرمان ہے نا روحانیت تو آٹومیٹک دے دے. نبیوں دا سلطان نہ وجہ تخلیق کائنات نہ رہے بڑی دور تو آیا نہ اولاد دا طلبگار. مولا فرماتا ہے حسین تسی مرضیاں دے مالک ہو، تسی دعا کرو میں آمین آکھاں گا کتنے پتر کہو گے اتنے دے دیں. امام حسین فرمان لگے نانا تواڈے صدقے میں ایک دیتا، تواڈے صدقے میں دو دیتا، تواڈے صدقے میں 5 دیتا، تواڈے صدقے میں 7 دیتا. بابا جب 7 آکھا تو راہب نے ہاتھ کھڑے کر مولا پرباش سوالہ جناب سلیمان فارسی راہب تو ہاتھ پڑھ کے جڑی گل کی وہ میں جناب کو شیر کو دسنا چاہنا. سرکار فرمان دے رہے بس جناب سلامت رکھے. امام حسین بادشاہ بہت مہربانی سرکار، بہت شکریہ. بابا جی تھوڑے دن پہلے نا مولا کائنات کی شان کے پہلے میری ربائی ماشاءاللہ کافی زیادہ فیس بک پہ تھے ماشاءاللہ وہ جناب کو ہدیہ کر کے قصیدہ. تو میں اس کہنا کہ بغض علی میں جو لوگ بیمار بیٹھے ہیں، بغض علی میں جو لوگ بیمار بیٹھے ہیں جنت جانے کے لیے وہ بھی تیار بیٹھے ہیں. مہربانی سرکار بہت شکریہ. میں الحمدللہ بابا جی اس گل میں بہت بہتر سمجھنا ہے پاک ممبر ہے اتنے کہنے کی ضرورت نہیں ہوندی میرے حال ویکھ تیرے نصیب سو گے نا اتنے آندا ہی وہ جڑا نصیباں والا ہوے. مولا دی قسم کیونکہ میں مالک تانوں جگہ بکھائے مولا پاک دا 2 مقامات ہیں کربلا دے وچ باغ امام صادق علیہ محمد اور وادی سلام دے وچ مولا کائنات دا کھوہ ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. مولا فرماتے ہیں جو بندہ ہم محمد و آل محمد کے ذکر میں اپنا وقت وقف کرتا ہے نا ہم وہ وقت ان کی زندگیوں میں نہیں رکھتے. جدوں تک تسی اس پاک دربار چ آ گئے انہیں تہاڈا زندگی دا نہیں اتنے تہاڈا ساہ لینا بھی عبادت ہے. مولا دی قسم تہاڈی تائید مل گئی، دعا مل گئی. تو میں کہہ کہ بغض علی میں جو لوگ بیمار بیٹھے ہیں
بغض علی میں جو لوگ بیمار بیٹھے ہیں جنت جانے کے لیے وہ بھی تیار بیٹھے ہیں، اور پل صراط سے کیسے گزریں گے ذلیل، وہاں پہ تو حیدر کرار بیٹھے ہیں۔ میرے عالم اسلام کا بہت بڑا نام، میرے انتہائی واجب المقام، میرے بڑے بھائی، میرے استادوں کی جگہ پہ قبلہ آصف رضا جوہری صاحب، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر سلامات۔ سلامت رکھے، ان کی بڑی محبت ہے، انہوں نے میرا مان رکھا، اپنی بہت ساری مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے ہمارے پاس تشریف لائیں۔ مالک آپ کو لمبی زندگی اور صحت، تو اجازت ہے بس 2 شعر پڑھنا اس کے بعد۔ تو میں ایک عمل بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں کو، عمل کیے کہ علی کے نام کو تو اپنی پسند رکھا کر، میں نہیں کہہ رہا، نبی انو سلطان کہہ رہا کہ اپنی محفلانوں، اپنی مجلسانوں زینت بخشو میرے پیر علی نے ذکر دینا۔ علی کے نام کو، علی کے نام کو تو اپنی پسند رکھا کر، نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر۔ مہربانی سرکار، علی کے نام کو تو اپنی پسند رکھا کر، نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر۔ اگر چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی ہو تو مولا علی کے نام کے نعرہ بلند رکھا کر۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ لوگ قربائی ہو رہا گئی ہمارے اس سے ریلیٹڈ کہ الحمدللہ اسی علی علی کردے ہیں نا، اسی اپنے کر کے نہیں کردے، سنو نبی پاک دسیا ہے کہ علی علی کرنا عبادت ہے۔ تو بہت خوبصورت اور بھائی اس کے بعد بلا فصل قصیدہ، کیونکہ علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، بزرگوں، علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، اور علی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے۔ علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، اور علی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے۔ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں، لوگوں سن لو، جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ قصیدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں تلاوت کرنا چاہنا، کسی بآواز مل کے صلوات پڑھنا۔ تو بڑی سخی ہے سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ۔ تو بڑی سخی ہے سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ بس میں قبلہ صاحب نے زیادہ زحمت نہ دینا، توڑے بزرگان نے جملے شان رسالہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جیسا قرآن ویسی انجیل نہیں۔ علامہ طالب جاری صاحب مالک ہونا دے درجات بلند فرمائے۔ توڑے دعا نہ میں 8 محرم ہونا دے روزہ انور تے ڈیوٹی کر کے آئے الحمدللہ۔ مالک ہونا دے تمام خاندان ہونا دے شاگردان مالک سلامت رکھے۔ قبلہ صاحب فرماتے ہیں کہ جیسا قرآن ویسی انجیل نہیں، جیسا قرآن ویسی توریت نہیں، جیسا قرآن ویسی زبور نہیں۔ جب اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں قرآن کے جیسی نہیں ہے تو جس ہستی پہ نازل ہوا وہ تم جیسا کیسے ہو گیا؟
میرا رسول وجہ تخلیق کائنات عرش فرش زمین آسمان تمام چیزاں میرے مصطفیٰ واسطے خلق کی دے گئی، لیکن ایک ایسی چیز ہے یہی رسول خدا تو شیر پیش خدمت ہے مصطفیٰ تو مانگنا پڑا، مصطفیٰ تو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے سیدہ سونے سلوار تو بڑی سخی ہے سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ اجاد بھائی جان پورے خاندانوں پورے بستی نشیہ سنی حضرات مل کے اسی طریقے نال ذکر محمد و آل محمد قرآن دی مالک توفیق نات فرمائے، مالک کو سب دے رزق مال جان اس طرح بختہ جمال کا ذاکر عطا فرمائے۔ بزرگوں اپنی زندگی نالوں بڑا شیر کا ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے الفاظ میں صحیح بخاری حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ارشاد فرماؤندے نے کہ 15واں روزہ سی میں جناب رسالت ماں کے ہمراہ جناب سیدہ کی گزرت گئے ہیں، اسی دیکھا کہ جناب سیدہ مصلی عبادت کے چلے گئے نماز ظہر واسطے، اندروں آواز آئی مبارک ہو اللہ کا دوسرا امام حسن مجتبیٰ کا ظہور ہو چکا ہے۔ فرمانے نے جو دیکھا کہ جناب سیدہ بھی سجدے دی حالت نے اور جناب حسن مجتبیٰ بھی سجدے دی حالت نے، قبلہ تشریف فرمانے علماء ملوک کی سبق سنا رہے ہیں اور فوراً نماز عصر کے لیے جناب سیدہ مصلی عبادت پہ چلی گئی، کیونکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت ہے نا ایک پاک بی بی اس آیت کی مثال تو شیر پیش خدمت ہے، شیر کی ہے آئے ہیں حسن بہت ظہور، اثر پڑ رہی ہے سیدہ، اثر پڑ رہی ہے فاطمہ، اثر پڑ رہی ہے سیدہ سونے سلوار۔ بس آخری شیر فضیلت دا زندگی باقی تو پھر ملاقات باقی انشاءاللہ 22 محرم ہندی ہے کیران دیواڑے حاضری کرشن شاہ سے ساتھ اور دی انشاءاللہ بابا جی اے ربائی میری ساری مجلس بھول جانا ہے، ربائی نہ بھولنا ہے، فضیلت دے جناب خدیجہ الکبریٰ، تو میں اس کہنا کہ قسمت و خدیجہ کی زمانے سے بھلی ہے، قسمت و خدیجہ کی زمانے سے بھلی ہے، ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے۔ مہربانی سرکار بہت شکریہ، تو شیر پیش خدمت ہے آخری شیر لاڈ سے خدیجہ کہتی تھی، لاڈ سے خدیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ۔ صلوات پڑھو۔ مولا بڑی بیڑی بستے رہے، شام دا ٹائم ہے، مسافر مولا دا چھوٹا جا داخان میں دعا کرنا انشاءاللہ کوئی عید تو پہلے یتیم نہ ہو، میں بسم اللہ کرا شہادت مولا کائنات میری آخری قبلہ صاحب مون گے تو بس دو میں بیان کرنا چاہنا بابا جی پتھر مرا کے ویر گہا کے کڑیاں پا کے میں بسم اللہ کرا شام غریباں وہ شام میں جتے پتر مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، مہمان مارے گئے، بلکہ نادان مارے گئے، 18 بھراواں دی بھیڑ
اللہ تعالیٰ تمہوں خیمے گاہ لے کے جائے قبلہ صاحب میری اقبال کی تعریف فرماؤں گے قبلہ زینبیہ آج بھی اچھا ہے مولا حسین بادشاہ دی زری نالو نا قبلہ زینبیہ اچھا ہے 18 براہمہ دی بھین جیڑا ویر حسین دی لاش دے آکے گل کی تھی نا بابا جی کٹے ہوئے گل چو آواز آئی اماں جائی میریاں 13 ضربہ تو بعد تیری کی میں نے کتی پڑی تو دن دیو اجازت جیڑی 18 براہمہ دی بہن بہن کی تھا بی بی فرمایا ویر وے میں ادنی مہمان میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر ویر بی بی فرما دے سر تیرے پترہ دے نیزے آتے چاڑے نیزے آتے چاڑے سغرہ دے خطرنا آگ وچ سارے آگ وچ سارے کٹے ہوئے گل چوں آواز آئی اماں جائی دنیا نے دین دی خاطر مولا فرماتا ہے میری 13 ضربوں تو پہلے تیرے کپڑے دا رنگ تبدیل تے کوئی نہیں سی ہوئی تیرے کپڑے دا رنگ تبدیل کیوں ہوا 18 بھراواں دی بہن جیڑا بہن کی بی بی فرماندے نے جھل جھل نعرہ تکبیر نعرہ حیدری صلوات یا علی تیری وجہ سے کبریا
کبریا ہے کیونکہ تیری روشنی سے، کیونکہ تیری روشنی سے سجدہ آباد ہے یا علی، تیری وجہ سے کبریا آباد ہے۔ کلمے پہ سوار ہے اے ابو طالب، تیرا کلمے پہ سوار ہے، تیرے ہی پالے ہوں سے لا الہ آباد ہے یا علی۔ کیوں رکے مصطفیٰ در پہ تمہارے کیوں رکے مصطفیٰ در پہ تمہارے علی، تیرے ہی تجھے سے جب حسنین لے کر مصطفیٰ آباد ہے۔ اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد خطیب ولایت علی علیہ السلام مفسر قرآن سرمایہ جعفریہ علامہ آصف رضا جوہری صاحب آپ کراچی تبوک جناب علی علیہ السلام برحمۃ اللہ علیہ۔ نعرہ تکبیر، سارے ملک کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ سارے بولو اللہ کا نعرہ یہ تو بڑا کرا نعرہ ہو سکتا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان کی بس ایک درود ایسا تلاوت فرمائیے کہ طبیعت مائل بگفتگو ہو جائے، بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ، وکمال التصدیق بہ توحیدہ، وکمال توحیدہ الاخلاص لہ، وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات ذات عنہ، لشہادات کل صفت انہا غیر الموصوف، وہو رب العالمین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی فاطمہ محمد صلی اللہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ صلوات پر محمد وأهل بيته۔
عزیزان گرامی قدر معزز سامعین اکرام، جتنے بھی مانوس اور غیر مانوس چہرے میری آنکھوں کے سامنے تشریف فرما ہیں، پروردگار عالم میرے جس بھی دوست نے جس طرح سے بھی حاضری کی ممبر سے، پروردگار عالم اسے قبول و منظور فرما۔ ظہیر بھائی نے بہت خوبصورت قصائد اور مصائب کی تلاوت کی، پروردگار عالم اسے قبول و منظور فرما۔ ان کے بعد میں آنے والے بھائی نے بھی انتہائی بہت اچھا پڑھا، پروردگار ان کی بھی حاضری قبول و منظور فرما۔ اور بانیان جو ہیں آج کی مجلس اعزا کے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ایام شہادت امیر المومنین ہیں اور آج کی مجلس اعزا سے مخاطب ہونے کے لیے میں نے سورہ شورى کی آیہ مبارکہ نمبر 13 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہوا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، حبیب دین میں شریعت ہے اور یہ وہی شریعت ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی، یہ وہی شریعت ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اب اسے ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، یہ وہی شریعت ہے جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی، موسیٰ کو کی، عیسیٰ کو کی، یعنی نوح کو کی، ابراہیم کو کی، موسیٰ کو کی، عیسیٰ کو کی، ان کو وصیت کی اور تجھے وحی کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں وصیت کی اور تجھے وحی کر رہے ہیں۔ اب سب سے پہلا سوال اس آیت میں یہ ہے کہ پروردگار یہ وصیت اور وحی میں فرق کیا ہے؟ یہ وصیت اور وحی میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، اگر میں کوئی جملہ بعنوان وصیت تم سے کہہ دوں تو تم پہ اس جملے کی اطاعت کرنا واجب ہو جائے گا۔ توجہات چاہیے، اگر تھوڑی سی توجہات مبذول رہیں گی تو چند لمحے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیے، اگر میں کوئی جملہ بعنوان وصیت آپ سے کہہ دوں تو آپ پہ واجب ہو جائے گا کہ آپ اس پہ عمل کریں، میرے اس جملے کی اطاعت کریں۔ یہ ہے وصیت۔ وصیت کے لغوی معنی ہے نصیحت، لیکن اس کے شرعی معنی یہ ہے وہ جملہ کہ اگر کوئی بعنوان وصیت کہہ دے تو آپ پہ واجب ہو جائے اس کی اطاعت کرنا، یعنی کسی ایک جملے کی اطاعت کرنا، یہ ہے وصیت۔ اور اگر اطاعت کسی کے خمیر میں گونج دی جائے اسے کہتے ہیں وحی۔ یا اللہ، میں صحیح کروں گا اس بات کو۔ اگر اطاعت الہی کسی کے خمیر، کسی کے ضمیر کا حصہ بنا دیا، وہ ہوتا ہے صاحب وحی۔ توجہ بھائی، اب قرآن سے دلیل لیجئے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی۔ توجہ مجھے کوئی جملہ عرض کرنا ہے۔ بھئی، ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی، اور وحی کی کیا؟ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، اور وہ وحی یہ ہے کہ ہواؤں میں، بلندیوں میں، پہاڑوں میں جا اپنا گھر بنا۔ توجہ ہے؟ اور جو مختلف قسم کے ثمرات سے رس چوس، اور جو تیرے پیٹ سے شہد نکلے وہ لوگوں کے لیے شفا ہو۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اور ہم نے شہد کی مکھی کے سسٹم میں نشانی رکھی ہے فکر کرنے والوں کے لیے۔ بھائی توجہ ہے، قرآن نے کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَالًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ۔ مختلف قسم کے ثمرات سے رس چوس، اور جو تیرے پیٹ سے شہد نکلے وہ لوگوں کے لیے شفا ہو۔ اللہ نے کہا ہم نے سسٹم، یعنی لائف سسٹم آف دا بی، شہد کی مکھی کے زندگی میں نشانی رکھی ہے فکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے شہد کی مکھی پہ وحی کی۔ توجہ، مجھے کوئی جملہ عرض کرنا ہے، لیکن اب ایک جملہ زبان پہ ہے، میں کہہ کے جلدی سے گزر جاؤں۔ دیکھیے، یہ جو شہد کی مکھی کا سسٹم ہے نا، وہ بڑا عجیب ہے۔ ایک گروہ ہے جو رس لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو بی کورسز کروائے جاتے ہیں اسلام آباد کی طرف بہت زیادہ کروائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں فیصل آباد میں ایگریکلچر یونیورسٹی میں کروائے جاتے ہیں۔ شہد کی مکھی پہ کورسز ہوتے ہیں، شہد پیدا کیا جاتا ہے۔
تو ان کے ماہرین کا جو لٹریچر اگر آپ کبھی پڑھیں نا، مفسرین نے بھی اس آیت کے ذیل میں بہت کچھ لکھا کہ شہد کی مکھی کا ایک گروہ ایسا ہے جو رس لے کے آتا ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو چیک کرتا ہے کہ یہ رس کیسا لے کے آئے، ایک گروہ ایسا ہے جو چیک کرتا ہے کہ یہ رس کیسا لے کے آئے۔ اچھا، اگر کوئی گندا رس لے کے آئے، خراب رس لے کے آئے، تو اسے جو شہد کی ملکہ مکھی ہے نا اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا، اسے کہتے ہیں شہد کی ملکہ مکھی، لیکن اتفاق سے وہ نر ہے، نام ملکہ مکھی پڑ گیا ہے، وہ نر۔ اسے سامنے لایا جاتا ہے کہ یہ رس غلط لے کے آئے، اور وہ جو ملکہ مکھی ہے نا وہ پتہ کیا کرتی ہے، اس کا سر اتار دیتی ہے۔ آپ کبھی شہد کی مکھی کے چھتے کے نیچے نہ پڑے ہوئے سر دیکھیں، یہ وہی ہوتے ہیں جو رس خراب لے کے آتے ہیں۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی؟ تو شہد کی ملکہ مکھی اس کا سر اتار دیتی ہے، توجہ ہاں چاہیے، اتفاق سے وہ نر ہے، اس کا نام ہے یاسوف، یہ عین سین واو بے، اس ملکہ مکھی کو کہتے ہیں یاسوف۔ جس دن وہ شہد کے چھتے کی ملکہ مکھی مر جائے، یا پورا چھتا وہاں سے اڑ جاتا ہے یا مر جاتا ہے، توجہات بھی تحقیقات کرنا، میری زبان پہ یقین نہ کرنا، جس دن ملکہ مکھی مر جائے شہد کا چھتا وہاں سے ہجرت کر جاتا ہے یا پھر سارے کا سارا جان دے دیتا ہے۔ یعنی جو انجام یاسوف کا ہوتا ہے وہی پوری قوم کا ہوتا ہے۔ اسی لیے محمد مصطفیٰ نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، یا علی انت یاسوف المومنین، تو مومنین کا یاسوف ہے۔ یا علی انت یاسوف المومنین، ہم نے ایسے ہی علی کا دامن نہیں پکڑا ہوا، جو انجام یاسوف کا۔ یا اللہ کچھ کہہ کے آصف جاوی آپ سے، جو انجام یاسوف کا وہ ملت کا۔ اب علی کا انجام بروز حشر کیا ہے؟ دنیا کہتی ہے یہ بخشے ہوئے، ارے نہیں، یہ بخشوانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، ساقی کوثر ہیں۔ اور یار کیا کروں، ضمناً ظہیر بھائی بہت ساری باتیں دماغ میں آ رہی ہیں، اگر اجازت دیں تو میں کرتا ہوا چلا جاؤں۔ اچھا، عجیب جادو ہے ان پانچوں میں، پنجتن پاک میں۔ دیکھیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ شفیع معاشر۔ اچھا، بیٹے حسنین کون ہیں؟ سیدہ شباب اہل جنت، جنت کے سردار، ٹھیک۔ بیٹی کون ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار۔ علی کون ہے؟ قسیم النار والجنہ، جنت دوزخ بانٹنے والے۔ ایک کیا ہے؟ شفیع المذنبین، شفاعت کرنے والے محمد مصطفیٰ۔ حسنین جنت کے سردار، بیٹی عورتوں کی سردار، علی جنت دوزخ بانٹنے والے۔ حضور یہ ساری جنت تو ان پانچوں کے گرد گھوم رہی ہے، یہ دنیا کہاں گھوم رہی ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے بھائی، جنت تو ان پانچوں کے گرد گھوم رہی ہے، اللہ جانے دنیا کہاں گھوم رہی ہے۔ بھائی توجہات، ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی، اور جس پر وحی ہو جائے اطاعت اس کے خمیر میں چلی جاتی ہے، اطاعت اس کے ضمیر میں چلی جاتی ہے۔ اب اللہ نے شہد کی مکھی پہ وحی کی کیا؟ ثم کُلِی مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے ثمرات سے رس چوس، بلندیوں پہ اپنے گھر بنا، درختوں پہ اپنے گھر بنا، پہاڑوں پہ اپنے گھر بنا۔ اب جب بھی آپ شہد کی مکھی کو دیکھیں گے وہ وہی کر رہی ہوگی جس کی اس کو وحی کی گئی۔
اس کا ایک ایک لمحہ ذات الہی میں گزر رہا ہوتا ہے، چونکہ صاحب وحی ہے، یعنی اس کا ایک ایک لمحہ ذات الہی میں گزر رہا ہے۔ جو صاحب وحی ہو جائے اس کا ایک ایک لمحہ ذات الہی میں گزر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ وہی کر رہا ہوتا ہے جس کی اس کو وحی کی گئی۔ اب میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں دکھنے کو تم جیسا بشر ہوں لیکن مجھ پہ وحی آتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا آدھی آیت پڑھ کے رکی ہوئی ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن مجھ پہ وحی آتی ہے، وحی۔ محمد عربی ہیں صاحب وحی بشر، اور جس پہ وحی آ جائے اس کا ایک ایک لمحہ عطاء الہی میں گزر رہا ہوتا، وہ کوئی لمحہ وحی کے بغیر نہیں عمل کرتا۔ توجہات اب مجھے کوئی جملہ کرنا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ عطاء الہی میں گزر رہا ہوتا، وحی الہی کے ذیل میں گزر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں محمد مصطفیٰ اگر اٹھے تو وحی الہی، اور اگر کسی کو اٹھا دے، محمد مصطفیٰ اگر اٹھے تو وحی الہی، اگر کسی کو اٹھا دے تو وحی الہی، محمد مصطفیٰ اگر سو جائے تو وحی الہی، اور اگر اپنی جگہ کسی کو سلا دے، ایک ایک لمحہ ایک ایک عمل وحی الہی کے ذیل میں۔ اللہ اکبر، یا اللہ مجھے طاقت دے کہ میں بات کو مکمل کر دوں میرے دوستو۔ بھائی توجہات، ایک ایک لمحہ عطاء الہی میں گزر رہا ہوتا ہے جو صاحب وحی ہوتا ہے۔ ایک نئی منزل کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں ظہیر بھائی، آپ نے اس اینگل سے یہ جملہ نہیں سماعت کیا ہو، میرے جتنے سارے سامعین تشریف فرما۔ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ نبی سے ہٹ کر یا معصوم سے ہٹ کر کسی کو اللہ کا پیغام آئے، اور ضروری نہیں ہے کہ فرشتہ اترے۔ توجہ، ضروری نہیں ہے فرشتہ اترے۔ شہد کی مکھی پہ وحی ہوئی ہے لیکن فرشتہ نہیں اترا اس سے۔ علماء نے وحی کی کچھ اقسام لکھی ہیں، شہد کی مکھی پہ فرشتہ نہیں اترا۔ بھئی ایک طریقہ کیا ہے وحی کا کہ فرشتہ اترے نبی کو پیغام دے، وحی الہی۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، اگر اللہ کوئی بات کسی کی فطرت میں ڈال دے کہ جیسا تجھے کہتا ہوں ویسا کر، وحی الہی۔ شہد کی مکھی پہ فرشتہ نہیں اترا، اللہ نے اس کی طبیعت میں ڈالا کہ مختلف قسم کے ثمرات سے رس چوس، بلندیوں پہ جا، پہاڑوں پہ اپنے گھر بنا، اللہ نے اس کی طبیعت میں ڈال دیا۔ اب قرآن نے پھر آواز دی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی۔ اللہ اکبر، یعنی مادر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ فرشتہ نہیں اترا، اللہ نے طبیعت میں ڈالا کہ ایک صندوق بنا، اس میں بچے کو رکھ اور پانی میں بہا دے۔ توجہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا ہم نے ام موسیٰ پہ وحی کی کہ ہم تمہیں جیسا کہتے ویسا کر، طبیعت میں ڈال دیا کہ لکڑی کا صندوق بنا، اس میں بچے کو بہا دے۔ اب بیوی نے کیا کیا، لکڑی کا صندوق بنایا، اس میں بچے کو ڈالا اور پانی میں بہا دیا۔ وہ پانی میں صندوق جو چلا نا، وہ اس طرف نہیں گیا جس طرف پانی بہ رہا تھا، پانی کے متضاد چلنے لگا، پانی کو کاٹ کر اس کے متضاد چلنے لگا اور قصر فرعون پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں پروردگارا، یہ لکڑی کے صندوق کو کیسے پتا چلا کہ اسے قصر فرعون تک جانا ہے؟ توجہات، یہ لکڑی کے صندوق کو کیسے پتا چلا کہ اس کی منزل کیا ہے؟ سارے مفسرین نے لکھا کہ بے جان لکڑی کا صندوق ضرور ہے، لیکن چونکہ نبی اس کے اندر ہے، نبی اس کے اندر ہے، اس لیے اسے پتا چل گیا کہ اس کی منزل کیا ہے۔ اگر لکڑی کے صندوق میں تھوڑی دیر کے لیے نبی آ جائے، اسے اپنی منزل کا پتا چل جاتا ہے۔ اور اگر ابو طالب 14 برس محمد کو اپنے اندر چھپا کے رکھے،
دیکھیں ابو طالب گود کے اندر. ابو طالب کو نہیں پتا کہ اس کی منزل کہاں. جو ہے اچھا ایک اور ریزن ہے. اگر جناب ابو طالب کو مومن مان لیا جائے نا تو جب ایمان والوں کی یہ لسٹ بناتے ہیں تو جسے پہلا لکھتے ہیں وہ دوسرے پہ آ جائے گا. ضرور پڑھ لیجیے اگر سمجھ آئی آپ. اچھا نہیں بھائی اب جملہ یار ایک زبان کیا درمیان میں سے گفتگو ہوگی تو پھر جملہ تو آپ کو ہدیہ کرنا پڑے گا نا. دیکھیے خدا کی قسم میں ممبر سے آپ کی قوم کا چھوٹا سا ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہوئے نمائندہ ہوتے ہوئے بات کرنے لگا ہوں. جب صاحبان ایمان کی لسٹ بنتی ہے نا تو کہتے ہیں بچوں میں علی، مردوں میں فلاں. بھائی کسی پہ تان و تشنیع نہیں بالکل، لیکن میں ایک معاملہ حل کرنا چاہتا ہوں. بچوں میں علی، مردوں میں عورتوں میں لسٹ بنتی ہے جب ایمان والوں کی تو مولا متقیان کو بچوں میں لکھا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان. توجہات چاہیے مجھے اس جملے پر. میں تمہاری قوم کا چھوٹا سا نمائندہ ہوتا ہوئے ایک اعلان کرنے لگا ہوں ممبر سے کہ جب بھی آل محمد کی لسٹ بنائی جائے نا ایمان کی تو انہیں چاہے لسٹ سے نکال دیا کرو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. توجہ بھائی توجہ. ان کا نام تم لکھو ہی نہ ایمان لانے والوں میں، بچوں کو چھوڑو. آپ ایمان لانے والوں میں ان کا نام نہ لکھیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. وجہ بتاؤ. علی سے کسی نے پوچھا علی مومن کب ہوئے؟ کہنے لگے کافر کب تھا. کرنا چاہ رہا ہے جوہری آپ سے. ایمان تو وہ لائے، کلمہ تو وہ پڑھے جو حالت کفر میں ہو. اب اگلا جملہ تمہارے لیے ہدیہ کروں. بھئی کلمہ وہ پڑھے جو حالت کفر میں ہو. ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جس کا کلمہ دنیا پڑھے وہ کس کا پڑھے؟ توجہ ہے یار سارے صاحبان. ارے جس کا کلمہ پڑھ کر بندہ صاحب ایمان ہوگا، جو خود منزل کل ایمان، اس کو ایمان کی لسٹ میں لانے سے کیا فائدہ؟ وہ ایمان نہیں لائے گا، اس پر ایمان لانے سے آپ ایمان لائیں گے. یا اللہ کچھ کہہ گیا سے جوہری آپ سے. توجہ ہے نا سارے صاحبان فکر کی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بھئی ان پہ ایمان لانے سے تو بندہ مومن بنتا ہے نا. یہ کس پہ ایمان لائے؟ مطلب یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ دنیا کہے محمد کب کلمہ پڑھے. نہیں بات کو تو آگے بڑھ جانے ہیں میرے دوستوں. یاد ہے نا تو جس پہ وحی آ جائے اس کا ایک ایک لمحہ ذات الہی میں گزر رہا ہے. اور ضروری نہیں کہ فرشتہ اترے وحی کے وقت. اللہ اگر طبیعت میں ڈال دے تو بھی وحی. موسیٰ کے لیے فرشتہ نہیں اترا، شہد کی مکھی پہ فرشتہ نہیں اترا، اللہ نے طبیعت میں ڈال دیا. اچھا لیکن پتہ کیسے چلے کہ اللہ نے ان کی طبیعت میں ڈالا ہے؟ جب بھی کوئی کام فطرت سے ہٹ کر ہو تو سمجھ جاؤ کوئی خصوصی پیغام ہے. جب بھی کوئی کام فطرت سے ہٹ کے ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ فطرت سے کچھ ہٹ کر ہے. بھائی توجہ رکھنا، جملہ کہنے لگا ہوں. مثلا آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی عورت 2 دن کے بچے کو صندوق میں ڈال کے پانی میں بہا دے؟ ہو گیا نا مقتضات فطرت کے، ہو گیا نا. یعنی کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہے. توجہ، یعنی فطرت سے ہٹ کے کوئی کام ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کے کہنے پر ہو رہا. اس کی ایک وقت ختم کر دیں اور تھوڑا ویسے بڑھا دیں.
دیکھیے اگر کوئی کام فطرت سے ہٹ کر ہو تو سمجھ جائیے کہ اللہ کا کوئی خصوصی پیغام ہے. اگر فطرت سے ہٹ کے نظر آئے, کون سی عورت ہے جو 2 دن کے بچے کو پانی میں بہا دے؟ نہیں بہاتی نا, تو فطرت سے کچھ ہٹ کے ہے. اب مجھے بتائیے کون سی ایسی عورت ہے جسے اللہ درد ذا پیدا کرے اور وہ اپنا گھر چھوڑ کر اس کے گھر کی طرف چل دے, سوائے علی کے ماں کے کوئی نظر نہیں آئی جو اس وقت کعبے کی طرف چل دی. پتا چلا کہ فاطمہ بنت اسد آئی نہیں, بلوائی گئی ہے. ہے نا فطرت سے ہٹ کر. ایسے وقت میں خواتین نہیں نکلتی گھر سے, اور اگر کوئی نکلے تو وحی الہی ہے. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے آصف جعفری آپ سے, اور جس پہ وحی آ جائے اس کا ایک ایک لمحہ عطاء الہی میں گزر رہا ہوتا ہے. دنیا علی کے والدین پہ ابھی ایمان کی گفتگو کر رہے ہیں, میں انہیں صاحب وحی کہہ رہا ہوں. یار سمجھ رہے ہو میرے دوستوں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تمہارے سامنے؟ خدا کی قسم سخنہائے گفتگی بہت باتیں بہت ہیں, لیکن اب دامن وقت میں بالکل گنجائش کم ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن کیسے عرض کروں؟ میں نے کہا وحی جس پہ ہو جائے اس کا ایک ایک لمحہ عطاء الہی میں گزر رہا ہے. اگر ام موسیٰ پہ وحی ہوئی تو ام حیدر پہ وحی ہوئی. ایک عورت کل کائنات میں ایسی ہے جس پہ فرشتہ ہو. جناب مریم, اللہ اکبر, فرشتہ آیا, قرآن نے ڈاکومنٹیشن کی اس کی. اللہ نے کہا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, ہم نے جبریل کو ایک مکمل بشر کی صورت میں مریم کے پاس بھیجا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, کہنے لگی میں رحمان کی پناہ میں جاتی ہوں اگر تم متقی ہے تو مجھ سے دور رہ. توجہ بھئی, اب یہاں رکے ایک جملہ کہنا ہے مجھے. یعنی فرشتہ ایک نوری مخلوق ہے. اللہ نے کہا میں نے اسے بشر بنا کر مریم کے پاس بھیجا. نور ہے لیکن بشر بنا کر میں نے اسے مریم کے پاس بھیجا. نور ہے لیکن میں نے بشر بنا کر اسے مریم کے پاس بھیجا. پھر دوہرا لو, نور ہے لیکن اسے بشر بنا کر مریم کے پاس بھیجا. اور جناب مریم نے کیا کہا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اگر تو متقی ہے تو دور رہ, میں رحمان کی پناہ میں جاتی ہوں. یعنی اگر نور بشر بن کر آئے تو مریم کی نگاہ اس وقت نہیں پہچان سکتی. اگر نور بشر بن کر آ جائے تو مریم کی نگاہ اس وقت نہیں پہچان سکتی کہ یہ نور ہے کہ بشر ہے. تو جب مریم جیسی پاکیزہ بی بی نہ پہچان سکی کہ آنے والا نور ہے کہ بشر ہے, مولوی محمد کو کیسے پہچانے گا کہ نور ہے کہ بشر ہے؟ توجہ ہے سارے صاحبان کو. بس بہت جلد سمیٹنا چاہتا ہوں کیونکہ مغربین کے قریب ہو رہے ہیں ہم, لیکن یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے. فرشتہ اترا, فرشتہ اترا, بی بی نے, قرآن نے ڈاکومنٹیشن کی. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اگر متقی ہے تو مجھ سے دور رہ. اب فرشتہ آگے بولا, کہنے لگا انما انا رسول ربک لأحب لک غلاما زکیا, میں تو اللہ کا بھیجا گیا ایک چھوٹا سا رسول ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بچہ دینے آیا. لأحب لک غلاما زکیا, پاکیزہ, پاکیزہ بیٹا عطا کرنے آیا ہوں تمہیں. کون؟ جبریل. اللہ کی دی ہوئی طاقت سے